بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربطہ آیت اور خلاصہ مضمون کے اندر ایک بات چل رہی تھی۔ اب سمجھیے، اب یہاں سے ہی اب سمجھیے کہ صبر میں تو صرف غیر ضروری خواہشات اور شہوات کا تذکرہ کرنا ہے، اور نماز میں بہت سے افعال کا واقع کرنا بھی ہے، اور بہت سی جائز خواہشات کو بھی وقتی طور پر ترک کرنا ہے۔ مثلا کھانا پینا، کلام کرنا، چلنا پھرنا اور دوسری انسانی ضروریات جو شرعاً جائز اور مباح ہیں، ان کو بھی نماز کے وقت ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا ہے، اور وہ بھی اوقات کی پابندی کے ساتھ دن رات میں 5 مرتبہ۔ اس لیے نماز نام ہے کچھ افعال معینہ کا، اور معین اوقات میں تمام ناجائز اور جائز چیز سے صبر کرنے کا۔ غیر ضروری خواہشات کے ترک کرنے پر انسان ہمت باندھ لے، چند روز کے بعد طبعی تقاضا بھی ختم ہو جاتا ہے، کوئی دشواری نہیں رہتی۔ لیکن نماز کے اوقات کی پابندی اور اس کے تمام شرائط کی پابندی اور ضروری خواہشات سے بھی اور ان اوقات میں پرہیز کرنا، یہ انسانی طبیعت پر بہت بھاری اور دشواری ہے۔ اس لیے یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کو آسان بنانے کا جو نسخہ تجویز کیا گیا کہ صبر و نماز سے کام لو، اس نسخہ کا استعمال خود ایک دشوار چیز ہے، خصوصاً نماز کی پابندیوں کا۔ تو اس دشواری کا کیا علاج ہوگا؟ اس لیے ارشاد فرمایا، بے شک وہ نماز دشوار ضروری ہے، مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ اس میں نماز کے آسان کرنے کی ترکیب بتلائی گئی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نماز میں دشواری کی وجہ اور سبب پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان کا قلب خوگر ہے، میدان خیال میں آزاد پھرنے کا، اور سب اعضائے انسانی قلب کے تابع ہیں۔ اس لیے قلب کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے سب اعضاء بھی آزاد ہیں، اور نماز سراسر اس آزادی کے خلاف ہے کہ یہ نہ ہنسو، نہ بولو، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ چلو وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے قلب ان تقییدات سے تنگ ہو جاتا ہے، اور اس کے تابع اعضائے انسانی بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سبب اس دشواری کا اور گرانے قلب کی حرکت فکر یہ ہے کہ اس کا علاج سکون سے ہونا چاہیے۔ اس لیے خشوع کو نماز کے آسان ہونے کا ذریعہ بتایا گیا، کیونکہ خشوع کے معنی ہیں سکون قلب کے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سکون قلب یعنی خشوع کس طرح حاصل ہو؟ تو یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے قلب سے مختلف افکار و خیالات کو براہ راست نکالنا چاہیں تو اس میں کامیابی قریب بمحال ہے، بلکہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ نفس انسانی چونکہ ایک وقت دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر اس کو کسی ایک خیال میں مستغرق کر دیا جائے تو دوسرے خیالات اور افکار خود بخود دل سے نکل جائیں گے۔ اس لیے خشوع کے بعد وہ خیال بتلاتے ہیں جن میں مستغرق ہو جانے سے دوسرے خیالات دفع ہوں، ان کے دفع ہونے سے حرکت فکریہ قلب کے منقطع ہو کر سکون حاصل ہو،
اور سکون سے نماز میں آسانی ہو کر اس پر مداومت اور پابندی نصیب ہو، اور اس پابندی سے کبر و غرور اور حب جاہ کم ہو، تاکہ ایمان کے راستے میں جو حائل ہیں وہ دور ہو کے ایمان کامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کیا مرتب علاج اور متب ہے۔ اب اس خیال مذکورہ کی تلقین و تعیین اس طرح فرمائی کہ وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں کہ اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، تو اس وقت اس خدمت کا خوب انعام ملے گا، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، تو اس وقت اس کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا۔ ان دونوں خیالوں سے رغبت اور رہبت یعنی امید و خوف پیدا ہوں گے۔ اول تو ہر خیال محمود میں مستغرق ہو جانا قلب کو نیک کام پر جما دیتا ہے، خصوصاً امید و بہیم کا خیال، اس کو تو خاص طور سے دخل ہے نیک کام میں مستعد کر دینے کے لیے۔